बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल की एक नई एपिसोड में खुश आमदीद। आज बात करेंगे शहर इक़्तिदार की। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद पर पहले भी हम एक एपिसोड कर चुके हैं जिसमें फयाज़ राजा साहब मेरे साथ मौजूद थे और हमने शहर इक़्तिदार की तफसीलात डिस्कस की। उस वक्त तक जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए थे। अब चूंकि कैंडिडेट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और बाकी तमाम दीगर जमातों के फाइनलाइज हो चुके हैं, इस वजह से हमने सोचा कि आपके सामने इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, जो इक़्तिदार का गढ़ है, जो सारा एक पिवट पॉइंट है इक़्तिदार का, उस शहर को भी जो है हमें लाजमी डिस्कस करना चाहिए और अपने नाजरीन को बताना चाहिए कि यहाँ से कौन कौन जो सियासी अखाड़ा है उसमें कौन कौन सा जो पहलवान है वो उतर रहा है। आइए तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। इस्लामाबाद कौमी असम्बली की, क्योंकि इस्लामाबाद की कौमी असम्बली में ही नशिस्तें हैं, किसी सूबाई असम्बली में इस्लामाबाद नहीं आता चूँकि दारुल हुकूमत है। तो इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें हैं, NA46, NA47 और NA48। NA46 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मसूद मुग़ल ये कैंडिडेट हैं जिनका इंतखाबी निशान है बैंगन। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब बल्ले का निशान नहीं है और तमाम उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे, लिहाजा NA46 से आमिर मसूद मुग़ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, इनका इंतखाबी निशान है बैंगन। NA46 से इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन ये इस इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ से उम्मीदवार हैं और इनका इंतखाबी निशान है फाख्ता डव। और NA48 तीसरी नशिस्त इस्लामाबाद की, यहाँ से अली बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं जो आज़ाद कंसिडर किए जाएंगे, इनका इंतखाबी निशान है पैराशूट। ताज़ा तरीन सूरत हाल से सबसे पहले आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद में कुछ गहमा गहमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी कुछ थोड़ी बहुत जो है वो शुरू हो गई है। सियासी सरगर्मियाँ जो है वो, क्योंकि बाकी दीगर जमातों की सियासी सरगर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो हमें प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट करते हुए किसी चीज़ में नहीं दिखाई दी है। मगर कल की लेटेस्ट अपडेट ये है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ इलाकों में रैलियां निकाली गई और जो सियासी सरगर्मी है इलेक्शन के हवाले से वो शुरू कर दी गई हैं। शुएब शाहीन साहब की भी हमने चंद वीडियोस देखी कि जिनमें वो मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों को जो है वो मुतहरिक कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। और परसों यानी एतवार के दिन इमरान खान साहब ने जो है वो पूरे मुल्क में पुरअमन रैलियां जो है वो निकालने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी भरपूर तैयारी कर रही है कि शहर इक़्तिदार समेत मुल्क भर में इलेक्शन से रिलेटेड जो इंतखाबी जो सरगर्मियां हैं उनसे रिलेटेड उनकी शुरुआत ऑफिशियली जो है वो एतवार से कर दी जाएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें इस सियासी मंजरनामे में जहां पर ज़बरदस्ती उनको दीवार से लगाया गया है, तो कुछ एक हवा का झोंका जो है वो हमें एतवार वाले दिन देखने को मिलेगा कि लोग दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे और इंतखाबी जो मुहिम है उसका आगाज़ बाकायदा तौर पर एतवार से हो जाएगा। इस्लामाबाद की एक हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 2-3 इलेक्शन में जो है वो यहाँ से बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले आपको जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बता दूं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इस इस्लामाबाद की इन 3 नशिस्तों से इस इंतखाबी अखाड़े में जो है वो उतर रहे हैं। इस्लामाबाद की पहली नशिस्त जैसा कि मैंने बताया NA46, यहाँ से आमिर मसूद मुग़ल PTI के कैंडिडेट, इनके मद्दे मुकाबले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंजुम अकील खान। मुस्लिम लीग नवाज़ का एक पुराना और जाना माना नाम अंजुम अकील खान इस्लामाबाद से ये इस बार इंतखाबी मैदान में हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा इमरान अशरफ ये भी इसी नशिस्त NA46 से यहाँ पर मद्दे मुकाबिल होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के। राजा इमरान अशरफ साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है राजा परवेज़ अशरफ, उनके ये भाई हैं और इस्लामाबाद की इस नशिस्त से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और दीगर सियासी जमातें भी इस दौड़ में शामिल हैं, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और दीगर सियासी जमातें जो रजिस्टर्ड जमातें हैं वो भी यहाँ पर NA46 से इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। NA47 इस्लामाबाद की जो दूसरी नशिस्त है, यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं जिनका इंतखाबी निशान फाख्ता है। इनके मद्दे मुकाबले हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के तारिक फजल चौधरी, काफ़ी पुराना और जाना माना नाम मुस्लिम लीग नवाज़ का इस्लामाबाद से तारिक फजल चौधरी। और इनके मद्दे मुकाबिल होंगे यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी, ये भी पीपल्स पार्टी का एक काफ़ी पुराना नाम है इस्लामाबाद से।
شعیب شاہین کے مد مقابل مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے یہ دونوں کینڈیڈیٹس طارق فضل چودھری نون لیگ سے اور سید سبت الحیدر بخاری پیپلز پارٹی سے. اور یہاں پر انٹرسٹنگ بات ایک یہ ہے کہ NA47 اسلام آباد کی جو دوسری نشست ہے یہاں سے خواجہ سرا کمیونٹی سے بھی تعلق رکھنے والے ایک کینڈیڈیٹ جن کا نام نایاب علی ہے وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہیں. NA48 اسلام آباد کی تیسری نشست یہاں سے سید علی بخاری PTI کے کینڈیڈیٹ, جبکہ یہ وہ نشست ہے کہ جہاں پر مسلم لیگ نواز اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان ایک بیک لاگ جو ہے وہ بنا رہا, ایک ایسے پوائنٹ پر ان کی بات جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی IPP یعنی جہانگیر خان ترین کی پارٹی وہ چاہتی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ یہاں پر کھڑا ہو, جبکہ مسلم لیگ نواز چاہتی ہے کہ ان کا کینڈیڈیٹ کھڑا ہو. پہلے خبریں یہ تھیں کہ NA47 جو اس سے پچھلی نشست میں نے آپ کو بتائی اسلام آباد کی دوسری نشست, یہاں پر یہ ایک ٹسل چل رہی ہے IPP اور مسلم لیگ نواز کی, کیونکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ دونوں پارٹیز آپس میں کر رہی ہیں, اس لیے کافی ساری جگہوں پر ان کو مسائل پیش آئے. NA47 کے بارے میں خبریں تھیں کہ یہاں پر مسلم لیگ نواز اور IPP اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہ رہی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ کے اوپر جو فائنل کینڈیڈیٹس کی لسٹ اپلوڈ ہوئی ہے اس کے مطابق طارق فضل چودھری کو نومینیٹ کر دیے گئے NA47 سے, اور اب NA48 کی جو نشست ہے یہاں پر ابھی تک IPP اور مسلم لیگ نواز اپنا کینڈیڈیٹ فائنل نہیں کر چکی. یہاں سے PTI کے سید علی بخاری, دوسری جانب پیپلز پارٹی سے چودھری اسد پرویز, اور IPP اور مسلم لیگ نواز میں ابھی تک یہ بات چل رہی ہے کہ یہاں سے NA48 سے کون سا کینڈیڈیٹ IPP کھڑا کرے گی یا مسلم لیگ نواز کھڑا کرے گی. IPP کی خواہش ہے یعنی استحکام پاکستان پارٹی کی کہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے جو کینڈیڈیٹ تھے یہاں سے عامر محمود کیانی ان کو ٹکٹ دیا جائے, جبکہ مسلم لیگ نواز اپنے جو پارٹی کے ان کے کینڈیڈیٹ ہیں شیخ انصر عزیز یہاں سے اسلام آباد سے ان کو یہاں پر بطور امیدوار اتارنا چاہتی ہے NA48, لیکن ابھی تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہو پایا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد پچھلے 2-3 الیکشنز میں یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا یہاں پر کافی سٹرونگ ہولڈ رہا ہے. آپ کو 2018 کے الیکشنز کے ریزلٹس کی جانب لے چلیں گے جس سے آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. 2018 میں 3 نشستیں ہی تھیں اسلام آباد کی, NA52, NA53 اور NA54. NA52 راجہ خرم نواز PTI سے تعلق تھا, یہ نشست جیت گئے تقریباً 64,881 ووٹ لے کر, جبکہ ان کے مقابلے میں محمد افضل کھوکھر تھے پاکستان پیپلز پارٹی سے, انہوں نے 34,085 ووٹ حاصل کیے, اور طارق فضل چودھری مسلم لیگ نواز کے اس سیٹ پر تیسرے نمبر پر رہے اور انہوں نے حاصل کیے 33,565 ووٹ. پاکستان تحریک انصاف یہ نشست NA52 2018 کے الیکشن میں جیت گئی. اگلی نشست NA53 اسلام آباد کی دوسری نشست, یہاں سے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب خود الیکشن میں حصہ لے رہے تھے, اور وہ یہ نشست بھاری مارجن سے جیتے اور انہوں نے شکست دی پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو, اور شاہد خاقان عباسی 44,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. یہ نشست ہار گئے اور عمران خان صاحب نے 94,000 ووٹ جو ہے وہ حاصل کیے. پیپلز پارٹی کے یہاں سے سبت الحیدر بخاری کینڈیڈیٹ تھے, وہ تیسرے نمبر پر رہے. یہ اسلام آباد کی ان نشستوں میں سے ایک نشست ہے جن 5 نشستوں پر عمران خان صاحب 2018 کے الیکشن میں کھڑے ہوئے اور پانچوں کی پانچوں نشستیں اپنے نام کی اور ایک تاریخ رقم کر دی. اسلام آباد کی یہ نشست NA53 انہی نشستوں میں سے ایک نشست تھی. اب NA54 تیسری نشست جو اسلام آباد کی تھی 2018 کے الیکشن میں, یہاں سے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ جانے والے پتہ نہیں کون سے سرکمسٹانسز ہیں جن کے انڈر ان کو پاکستان تحریک انصاف کو خیر آباد کہنا پڑا, اور انہوں نے پھر دوسری کوئی سیاسی جماعت جوائن نہیں کی. میں بات کر رہا ہوں جناب اسد عمر صاحب کی. اسد عمر یہاں سے کینڈیڈیٹ تھے NA54, ان کے مقابلے میں انجم عقیل خان پاکستان مسلم لیگ نواز سے تعلق وہ تھے. اسد عمر یہ نشست جیت گئے تقریباً 75,000 ووٹ, نہیں معاف کیجیے گا, تقریباً 55,000 ووٹ لے کر اسد عمر یہ نشست جیتے, اور ان کے مقابلے میں انجم عقیل خان 33,000 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے. اور یہاں سے راجہ عمران اشرف, راجہ پرویز اشرف کے بھائی, وہ تقریباً 4,000 ووٹ لینے میں کامیاب ہو پائے. پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, اور یوں یہ نشست پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کی. لہٰذا 2018 کے الیکشن میں تینوں نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیتنے میں کامیاب ہو گئی. اب چونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب 5 نشستوں سے الیکشن لڑے اور انہوں نے میاں والی نشست جو ہے وہ ریٹین کی, باقی 4 نشستیں چھوڑ دیں. اسلام آباد کی بھی نشست انہوں نے چھوڑ دی. NA52 جب عمران خان صاحب معاف کیجیے گا NA53
اسلام آباد سے عمران خان صاحب یہاں پر الیکشن لڑے اور یہ نشست انہوں نے چھوڑی. جیتنے کے بعد یہاں پر جو بائی الیکشن ہوئے, جو ضمنی انتخابات ہوئے, وہاں پر علی نواز اوان پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا. ان کو ایز کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف نے میدان میں اتارا اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نواز کے وقار احمد تھے جو کہ یہ نشست ہار گئے, اور علی نواز اوان بھاری لیڈ کے ساتھ جو ہے یہ نشست جیتے, اور اب علی نواز اوان بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جا چکے ہیں اور وہ آئی پی پی یعنی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں. 2013 کے الیکشن کی بات کریں گے. اسلام آباد کی 2 نشستیں تھیں, NA48 اور NA49. NA48 یہاں سے مخدوم جاوید ہاشمی جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے, 2013 کے انتخابات سے قبل انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور پاکستان تحریک انصاف نے ان کو بہت عزت اور محبت دی, مگر 2014 کے دھرنے میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات ہوئے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہہ گئے. اب موجودہ صورتحال جو موجودہ اپڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں کہ ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ جاوید ہاشمی انتخابات میں حصہ لے رہے تھے, مگر چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پرانا تعلق, ایک پرانا رشتہ, وہ ان کے وہ حس وہ جاگی اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ چونکہ عمران خان اس وقت مشکل میں ہے اور عمران خان صاحب اس ریاستی جبر اور اسٹیبلشمنٹ کے جبر کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے, لہٰذا میں بھی چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں اس لیے میں اپنا وزن جو ہے وہ عمران خان کے پلڑے میں ڈالتا ہوں اور میں یہاں سے اس سیٹ سے دستبردار ہو رہا ہوں. لہٰذا انہوں نے اپنا سپورٹ, اپنا ووٹ, اپنی جتنی ان کی جو وہ وہاں سے اس سیٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے وہ انہوں نے عمران خان کے نام کیا, عمران خان کے کینڈیڈیٹ کے نام کیا, اور اب وہ وہاں سے ملتان کی جو نشست جس سے وہ ایز آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے تھے وہ اب نہیں لڑ رہے, وہاں سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کی جو پاکستان تحریک انصاف کا جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے حق میں وہ دستبردار ہو چکے ہیں. واپس آئیں گے اسلام آباد کی جانب. 2013 کے الیکشن میں جاوید ہاشمی پی ٹی آئی سے تعلق یہ نشست جیتے, NA48 تقریباً 74,000 ووٹ لے کر. انجم عقیل خان نون لیگ سے تعلق 52,000 ووٹ لیے, دوسرے نمبر پر رہے, اور میاں اسلم جماعت اسلامی کا ایک جانا مانا نام, انہوں نے 25,000 ووٹ حاصل کی. پی ٹی آئی یہ نشست جیت گئی. بائی الیکشن ہوا یہاں پر چونکہ جاوید ہاشمی ملتان سے بھی جیتے تھے اور اسلام آباد سے بھی جیتے تھے, اور ملتان کی نشست انہوں نے ریٹین کی اور اسلام آباد کی یہ نشست چھوڑ دی. NA48 یہاں پر جب بائی الیکشن ہوئے تو ضمنی انتخابات میں یہاں پر اسد عمر کو کینڈیڈیٹ کے طور پر پیش کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اسد عمر یہ نشست جیت گئے تقریباً 48,000 ووٹس لے کر, اور مسلم لیگ نواز کے اشرف گجر یہاں سے کینڈیڈیٹ تھے, انہوں نے تقریباً 41,000 ووٹس حاصل کیے. دوسری نشست جی اسلام آباد کی NA49, طارق فضل چودھری یہ نشست جیتے مسلم لیگ نواز کی جانب سے تقریباً 95,000 ووٹ لے کر, اور چودھری الیاس مہربان پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے تقریباً 75,000 ووٹ حاصل کیے. جبکہ مصطفیٰ نواز کھوکر پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا, انہوں نے تقریباً 44,000 ووٹ حاصل کیے. مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اب وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور اس الیکشن میں وہ ایز آزاد امیدوار وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. سو یہ صورتحال تھی 2013 کے الیکشن کی. پی ٹی آئی ایک نشست جیتی اور ایک نشست مسلم لیگ نواز نے جیتی. اب موجودہ صورتحال میں چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, پابند سلاسل ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف ریاستی جبر اور ظلم و تشدد کا جو ہے وہ شکار ہے, مگر پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد کی اگر بات کریں تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے باوجود بھی اسلام آباد کے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں, اور امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ NA46, 47 اور 48 تینوں نشستیں عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں بھی پاکستان تحریک انصاف بآسانی جیت جائے گی. یہ تھیں تفصیلات اسلام آباد کی. کل آپ کے سامنے چند نئے کینڈیڈیٹس اور نئے حلقے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. ووٹ ڈالنے کے لیے 8 فروری کو لازمی نکلیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.